سرمایہ کاری کے فروغ میں بڑی پیش رفت۔ سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری خالد عبدالعزیز کی سربراہی میں اعلیٰ سطح وفد آج پاکستان پہنچ رہا ہے۔ وفد میں مجموعی طور پر 40 کمپنیوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں پاکستان میں نجی شعبے میں تقریباً $1 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کل سعودی وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ وفاقی دارالحکومت کی تزئین و آرائش کے لیے انتظامیہ سرگرم۔ شاہراہ دستور پر بڑی اسکرینیں نصب کر دی گئی۔ شہر اقتدار کو خوبصورت پھولوں سے سجا دیا گیا۔ افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام۔ افغان فورسز کی پاکستانی چیک پوسٹ پر فائرنگ۔ جوابی کارروائی میں افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ افغان فورسز کو بھاری نقصان۔ واقعہ باڑ لگانے کے دوران پیش آیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کرتا رہا۔ امریکہ کے ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے رکوانے کے لیے در پردہ مذاکرات۔ عرب ممالک کے ذریعے ایران کو اسرائیل پر جوابی حملہ نہ کرنے پر غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کی پیشکش۔ امریکی نیوز ایجنسی کا دعویٰ، ایران نے عرب ممالک کو پیغام بھیجا کہ وہ حملے میں اسرائیل کی مدد سے گریز کریں۔ کارروائی میں عرب ممالک کو ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق میں بھی میزائل داغ دیے۔ رہائشی عمارتوں پر حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت 7 افراد شہید، 11 سے زائد زخمی ہوئے۔ حملہ دمشق کے مضافاتی علاقے میزا میں ایرانی سفارت خانے کے قریب ہوا۔ شامی حکام نے اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا دمشق حملے میں سویلین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی درندگی سے لبنان میں مزید 36 شہری شہید، 150 سے زائد زخمی۔ صہیونی فوج نے بیروت میں 4 رہائشی عمارتوں پر فاسفورس بم مارے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ میں شدید مزاحمت ہوئی، 3 صہیونی فوجی شدید زخمی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے حیفا شہر میں میزائلوں کی بارش کر دی۔ کراچی میں افسوسناک ثانیہ، معصوم کلی گھر سے نکلی اور مرجھا کر واپس آئی۔ ایف بی ایریا میں ظالموں نے 3 سالہ آمنہ کو پھندا لگا کر قتل کیا۔ بچی صبح کے وقت مدرسے جانے والے بہن بھائیوں کے پیچھے گئی، کچھ دیر بعد لاش گھر سے کچھ فاصلے پر ملی۔ اہل خانہ غم سے نڈھال، پولیس کو بچی کے ساتھ زیادتی کا شبہ۔ کراچی سے ڈکیتیوں کی نصف سینچری بنانے والے چچا بھتیجا گرفتار، مسروقہ سامان اور اسلحہ برآمد۔ ملزمان شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے، پولیس پہنچ گئی۔ گرفتار چچا بھتیجے کا ویڈیو بیان جی ٹی وی نیوز نے حاصل کیا۔ چشتیہ میں شہریوں نے 3 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش ناکام بنائی۔ بچی کے شور مچانے پر اہل علاقہ جمع، ملزم کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا، مقدمہ درج۔ عمرکوٹ میں زمیندار کی نجی جیل میں قید، 9 مزدور بازیاب۔ پولیس کارروائی سیشن جج کے احکامات پر کی گئی۔ بازیاب ہونے والی 2 خواتین اور 5 بچے بھی شامل۔ عدالت نے بازیاب مزدوروں کو جانے کی اجازت دے دی۔ گھوٹکی میں ڈاکو کے خلاف آپریشن، پولیس کی بھاری نفری سب ڈویژن میں داخل، جلد بڑی کامیابی ملنے کا امکان۔ ملک کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی انٹری، ناران، کاغان اور بابو سر ٹاپ میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ موسم ٹھنڈا ٹھار، برف باری کے بعد سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع۔ راجن پور میں سلطان العاشقین شاعر ہفت زباں حضرت خواجہ غلام فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے 3 روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز، ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اور چنیوٹ میں حضرت میاں فدا حسین شاہ قلندری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر ثقافتی کھیل، ماہر گھڑ سواروں نے نیزہ بازی سے شائقین کی داد وصول کی۔ روایتی لباس، سج دھج اور رنگ برنگی پگڑیاں پنجاب کی ثقافت کو زندہ کر گئیں۔